سورۃ الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے کے ذریعے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی اور اپنا لشکر لے کر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو منصوبے تھے اس میں ناکامی عطا فرمائی، اور پرندوں کے ذریعے سے اور پرندوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ یعنی آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا، وہ بھی منہ کی کھائیں گے، جس طرح وہ لشکر والے جو ہے وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو اس صورت میں ہر آیت کے اندر اسی واقعے کی تشریح ہو رہی ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اور یہ اس سال پیش آیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ اصحاب الفیل والے سال میں ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا عیسائی، جس کا نام ابرہہ تھا، اور یمن کے اندر جو ہے وہ عرب کے لوگ بھی رہتے تھے۔ اب عرب کے لوگ تو تھے مشرک، لیکن چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اپنا بڑا، تو کچھ نہ کچھ ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت تھی، احترام تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، جیسے مسلمان کرتے ہیں تو مشرک لوگ بھی طواف کرتے تھے، ان کے طریقے اپنے الگ ہوتے تھے۔ بہرحال تو یمن کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں عرب بھی رہتے تھے، تو اس یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک چرچ بناؤں۔ اس نے چرچ بنایا اور بہت بڑا بنایا، کافی اونچی تعمیر تھی اس کی، اور اس نے یہ دعوت دی، لوگوں میں اعلان کیا کہ تم لوگ اتنے دور جاتے ہو طواف کرنے، تم لوگ اسی کو بیت اللہ سمجھو، یعنی یہ جو چرچ بنایا میں نے، کلیسا بنایا ہے، تم لوگ اسی کو کیا نام ہے بیت اللہ سمجھو، اور آئندہ سال کوئی حج کے لیے نہ جائے مکہ مکرمہ۔ اس نے یہ اعلان کر دیا وہاں۔ اب وہاں جو عرب لوگ تھے وہ تو غم و غصے کے اندر آ گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کچھ کعبے کی عظمت پیدا ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ رات کو جا کر انہوں نے اس کلیسا کے اندر گندگی پھیلا دی، کچھ گندگی وغیرہ ڈال دی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ حصے کو آگ بھی لگا دی۔ جب بادشاہ جو ابرہہ تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے مکہ کا رخ کیا کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ لوگ، یعنی ان کے منصوبے دیکھیے، بیت اللہ کو یعنی کہ ڈھانے کے لیے وہ نکلا۔ راستے میں اس کی جو ہے عرب کے بہت سے قبیلوں سے جنگ ہوئی، جتنے عرب کے قبیلے تھے ان قبیلوں کو شکست ہوئی، یعنی اس کو فتح ملتی رہی۔ لیکن جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا نا اس کا لشکر، تو وہاں پر یہ ہوا کہ یہ ہاتھی لے کر گئے ہوئے تھے، بڑے بڑے ہاتھی، کہ وہ ہاتھی جو ہے نا وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مطلب جو ہے وہ گرائیں گے، بڑے طاقتور اور بڑے اعلیٰ قسم کے وہ ہاتھی جو وہاں پر لے کر گئے۔ تو جو ہاتھی تھے نا اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، یعنی بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا نا اس نے، جب صبح ہوئی تو وہ ہاتھی جو ہے وہ بڑھ ہی نہیں رہا، آگے بیٹھ گئے وہ۔ تو
اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندے آئے، بہت سے پرندے، اور ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے، 3 کنکریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی معمولی قسم کی چیز. تو انہوں نے وہ لشکر کے لوگوں پر کیا ہے برسا دیے. وہ کنکر ایسے تھے، وہ ایسے جیسے گولی کی طرح، یعنی جس کو بھی وہ کنکری لگتی جاتی تھی بس وہ اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی چلی جاتی تھی. تو یہ عذاب جب دیکھا تو سارے ہاتھی تو بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو لشکر کے سپاہی وغیرہ تھے وہیں ہلاک ہو گئے، کچھ بھاگ گئے. تو یہ صورتحال ہو گئی، کچھ راستے میں مر گئے. اور جو ابرہہ بادشاہ تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اس کے جسم میں نا کوئی زہر وغیرہ آ گیا، اور جس کی وجہ سے اس کا جو جسم کا کوئی جوڑ تھا وہ گلنے لگا، سڑنے لگا، اور اسی حالت میں اس کو یمن لے کر آ گئے. تو سارا جسم اس کا جو ہے نا وہ بہہ بہہ کر گل گل کر جو ہے وہ اس طرح ختم ہوتا چلا گیا. تو اتنی عبرتناک اسے موت ہوئی. اب اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس کے ہاتھی بان تھے نا، ہاتھی بان جو ہاتھی مطلب چلا رہے تھے، تو ان میں سے 2 آدمی جو ہے وہ ایسے ہو گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے. 2 آدمی ایسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتی تھی کہ میں نے ان 2 اپاہج اندھوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی پہلے واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ اس کا واقعہ ہے جو میں نے مختصر بتا دیا. تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے. علم تر کیف، ترجمہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں. علم تر کیف، علم یہ حمزہ ہے شروع میں، اس کا مطلب تو ہے کیا. لم ترا، لم آپ کو پتہ ہے نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور ترا مطلب ہے دیکھنا. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیفا فعل، کیفا مطلب جیسے بولتے ہیں نا کیفا حالک، آپ کیسے ہیں، عربی میں مشہور جملہ ہے. تو کیفا مطلب کیسے، فعل کیا، کیسے، کیسا کیا، کیسا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیسا کیا. ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، یہ عربی میں مختلف لوگوں کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے. اصحاب الفیل، اور اسی طریقے سے اصحاب الاخدود قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، خندقوں والے. تو باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، با کا ترجمہ ہو گیا ساتھ. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیسا کیا، فعل مطلب کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم یہ وہی پیچھے کی طرح، کیا نہیں، یجعل بنایا. اچھا یہاں پہ سمجھ لیں پیچھے یہ فرمایا نا کہ آپ نے نہیں دیکھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا ہے، کچھ دن پہلے کا ہے، تو یہ کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تھے ہی نہیں. تو دیکھیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت یقینی ہوتے ہیں، بہت زیادہ عام ان کی شہرت ہوتی ہے، یعنی ان کا مشاہدہ کیا گیا ہوتا ہے. یہ واقعہ کوئی معمولی تو نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا اور یقینی طور پر ہوا تھا، اس کا بہت سے لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا. تو اس کے جاننے کو بھی، یعنی اس کا علم رکھنے کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا. یعنی آپ کو پتہ تو ہے نا، یعنی وہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کے جاننے کو بھی گویا دیکھنے سے تعبیر کیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز بہت زیادہ علم میں ہو تو اس کے جاننے کو بھی گویا دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو
تو اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا. اور ویسے جیسے میں نے کہا کہ ایک حد تک دیکھنا ثابت بھی ہے، یعنی ایک حد تک دیکھنا ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ان ہاتھی بانوں کو دیکھا تھا کہ وہ اپاہج ہو گئے تھے اور اندھے ہو گئے تھے. یعنی لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا بھی تھا. تو اس لیے یہ کہنا صحیح ہے، بالکل اپنے موقع پر درست ہے، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا. علم یجعل، کیا نہیں، یجعل بنایا، یجعل جعل مطلب ہوتا ہے بنانا، کیا نہیں بنایا، کیدہم، قید کہتے ہیں چال کو، چال کرتے ہیں نا لوگ، مکر، فریب، چالیں، کیا نہیں بنایا ان کی چال، فی تضلیل، بیکار، تضلیل مطلب یعنی غلط کرنا، بیکار، یعنی کیا نہیں بنایا ان کی چال کو، فی تضلیل، بیکار. فی کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے یہاں، ویسے فی کا مطلب تو میں ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے تو فی آئے گا، لیکن اردو چونکہ ایک تنگ زبان ہے، وسعت والی زبان نہیں ہے، عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، تو فی کا ہم ہر جگہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پہ بس ترجمہ یوں کریں گے، کیا نہیں بنایا ان کی چال، فی تضلیل، غلط، یعنی بیکار. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان کی چال کو بیکار نہیں بنایا. وہ ارسلا، ارسلا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ارسال، ارسال کر دیں بھائی، ارسلا مطلب بھیجنا. اور بھیجا، اور چھوڑنا بھی ترجمہ ہوتا ہے، چھوڑنا بھی کر سکتے ہیں، اور چھوڑا. علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، اور چھوڑا ان پر. طیرن، طیر کہتے ہیں عربی میں پرندے کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، پرندے. ابابیل، ابابیل غول کے غول، غول کے غول. ابابیل جو ہے نا، ابابیل یہ جمع لفظ ہے، لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، بلکہ یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کے غول ہوتے ہیں نا، جھرمٹ، بہت زیادہ پرندے ہوں تو ان کے غول کو کیا کہتے ہیں، ابابیل کہتے ہیں. یہ کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے، یعنی اردو میں اگرچہ ایک چڑیا کی قسم کا جانور ہے ابابیل، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یعنی خاص چڑیا کو کہا جاتا ہے نا ابابیل، لیکن یہاں وہ پرندہ مراد نہیں ہے. یہاں تو ابابیل سے مراد پرندوں کا غول مراد ہے، یعنی وہ پرندے تھے اور بہت زیادہ مقدار میں تھے، یہ مطلب ہے. ان پرندوں کے بارے میں آتا ہے، یہ جو اصحاب فیل والوں پر آئے، یہ کبوتر سے نا کچھ چھوٹے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ایسی جنس سے تھے اور ایسی شکل و صورت تھی ان کی کہ پہلے وہ کبھی دیکھی نہیں گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے آئے تھے ان لوگوں پر، اور ان کو ان کے منصوبے میں ناکام کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ وہ ابابیل مراد ہیں جو پرندے، کیا نام ہے، پرندوں کا غول مراد ہے، خاص ابابیل جو پرندہ ہے نا وہ مراد نہیں ہے. وہ ارسلا، اور چھوڑا، علیہم ان پر، طیرن ابابیل پرندوں کے غول کے غول، طیرن پرندے، ابابیل غول کے غول. طیرن جو ہے نا یہ ویسے مفرد ہے لفظ، یعنی واحد ہے، ایک کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پرندے میں اس لیے کر رہا ہوں ترجمہ کیونکہ آگے ابابیل جمع آ رہا ہے، تو ابابیل ہے جمع، تو اس وجہ سے طیرن کا ترجمہ بھی جمع ہوگا، یعنی پرندے، ابابیل غول کے غول. ترمیہم، پرندے کیا کام کرتے تھے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ترمیہم، پھینک رہے تھے، ترمی کہتے ہیں پھینکنے کو، رما، آپ نے دیکھا ہوگا رمی کہتے ہیں نا، رمی، جو حج پر گئے ہیں ساتھی وہ رمی کرتے ہیں، حج کے واجبات میں سے. رمی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کو پتھر مارنا ہوتا ہے نا، پھینکنا، رمی. تو یہ اسی سے نکلا ہے ترمی، یعنی پھینک رہے تھے، ہم
ان پر، پھینک رہے تھے ان پر، بحجارہ، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، حجر، قرآن میں بہت سی جگہ استعمال ہوا لفظ حجر، حجارہ، پتھر کو کہتے ہیں، پھینک رہے تھے ان پر پتھر، من سجیل، سجیل کہتے ہیں پکی مٹی کے، پکی مٹی کے پتھر جو ہے وہ پھینک رہے تھے، یعنی وہ ایسی کنکریاں تھیں جو مطلب گیلی مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں نا، کوئی خاص قسم کی ہوں گی، تو اس کو کہا جاتا ہے سجیل۔ یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی مضبوط قسم کی گولی ٹائپ کی نہیں تھی مطلب وہ، بلکہ وہ بہت کمزور سے تھے، یعنی گارے ہوتے ہیں نا، معمولی سی کنکریاں تھیں جو آگ سے بنی ہوئی تھی، مطلب ان کو پکایا گیا تھا، وہ مراد ہے، یعنی کہ وہ والی اس کنکری کو کہا جاتا ہے سجیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا نام ہے گولیوں سے بھی زیادہ کام کیا، تو ترمیہم، پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، پکی مٹی کے، سجیل کا ترجمہ یوں کریں، فجعلہم، پھر یہ جعل وہی ہے جو پیچھے آیت نمبر 2 میں آیا تھا نا، علم یجعل، اسی سے نکلا جعل، پس فا کا مطلب تو ہو گیا پس، جعل بنا دیا، ہم ان کو، کعصف مأکول، کعصف، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے، تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے، عصفن، عصفن کہتے ہیں بھوسا، مأکول کھایا ہوا، پس بنا دیا ان کو جیسے بھوسا کھایا ہوا، یعنی بالکل، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کنکریوں نے یعنی کہ ایسا کام کیا جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے نا، مطلب عصف کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسا آپ کو پتہ ہے کہ خود منتشر بکھرے ہوئے کچھ ٹنکے وغیرہ کو کہا جاتا ہے نا بھوسا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھوسا کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ پھر کیسا ہو جاتا ہے، وہ اپنی حالت پر رہتا ہی نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ابرہہ کے لشکر میں جس کر بھی وہ کنکری پڑی نا، تو اس کا حال بھی ایسے ہی ہو گیا، اس بھوسے کی طرح ہو گیا، یعنی ایسا اس کنکری نے جو ہے وہ کام کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اس آیت کا اس سورت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف کیسا، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، علم یجعل کیا نہیں بنایا، کیدہم ان کی چال، فی تضلیل بیکار، وارسل علیہم اور چھوڑ دیے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل غول کے غول، ترمیہم پھینک رہے تھے، اہم ان پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل پکی مٹی کے، فجعلہم پھر بنا دیا ان کو، کعصف جیسے کہ بھوسا، مأکول کھایا ہوا۔ سورۃ الفیل الحمدللہ اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اب ہم سورۃ الملک جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سورہ ملک۔ سورہ ملک، اس سورت کو حدیث میں واقعہ بھی بولا جاتا ہے۔ واقعہ قاف کے ساتھ ہے اور یا واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی، اور اس سورت کو حدیث میں منجیہ بھی فرمایا۔ منجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت جو ہے نا یہ عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز جو ہے ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ صورت تبارک ہے، تبارک الذی سے آنی شروع ہو رہی ہے۔ تو اس صورت کے فضائل معلوم ہوئے۔ ان فضائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جیسے کہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لینی چاہیے ایک مرتبہ، تو جو اس کی تلاوت کا معمول بنائے گا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نا اس کو یاد بھی کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کی مشہور صورتیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو سورہ ملک ہم اب تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو جتنی ہم 3 آیتیں 4 آیتیں جتنی تفسیر پڑھ لیں، کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں یہ زبانی بھی یاد ہو جائے، تاکہ حدیث میں جو اس کی فضیلت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ تو آدمی کبھی سفر میں ہو، کبھی کہاں ہوتا ہے، تو آدمی اس کو بغیر دیکھ کے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سورت کے جو ہے فضائل تھے۔ اس صورت میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ کیا بیان کیا جائے گا۔ اس صورت میں نا اصل جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو اور اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کو بیان کیا جائے گا۔ مختلف مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کریں گے، ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کا علم کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ تو یہ اس صورت کا جو ہے وہ اصل مضمون ہے۔ درمیان میں ایسا بھی ہے کہ کافروں کی جہنم کی جزا کا ذکر ہے، اور مومنوں کے لیے جو ہے وہ کافروں کے لیے سزا کا ذکر ہے اور مومنوں کے لیے جنت کا ذکر ہے، تو وہ درمیان میں ضمناً آ گیا ہے۔ تو اصل مضمون یہی ہے۔ تو اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک کا مطلب ہے، ترجمہ کریں گے بڑی شان ہے۔ ویسے تبارک جو ہے نا برکت سے نکلا، برکت، اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب ہوتا ہے برکت کا بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے گا نا یہ لفظ تبارک، اور جگہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے تبارک، تو اس کا مطلب ہوگا بڑا ہونا، عظمت والا ہونا، عظیم ہونا، بالا اور برتر ہونا، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑی شان ہونا، بڑی شان ہے۔ الذی، اس ذات کی، بیدہ، جس کے قبضے میں، بیدہ، ید جو ہے نا ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ قرآن میں جو ہے وہ بہت سی جگہ جو ہے وہ ید استعمال ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اور جگہ بھی۔ اور جیسے کہ ایک جگہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم،
تو اللہ تعالیٰ جو نا اصل میں جسم اور اعضاء سے جو نا بالا و برتر ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا ید، اس کو کہا جاتا ہے یہ متشابہات میں سے ہے. یعنی اتنا ہے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی اس کی کیفیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے لگنا بھی درست نہیں ہے. یہ علماء کا کیا ہے، متفقہ مفسرین حضرات کا، اور جنہوں نے تشریح کی ہے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا کیفیت ہے، نہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، بس اس کے حق ہونے پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑی شان ہے اس کی الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے الملک. ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی. ملک بادشاہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا اور آخرت کی جو حکومت ہے وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مطلب ہے. اب دیکھیں اور آگے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ، واو کا مطلب تو ہو گیا اور، ہوا کا مطلب ہو گیا وہ، اور وہ، علی مطلب ہو گیا پر، کل شیء، کل مطلب ہو گیا ہر، شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور وہ ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے. قدیر کا مطلب ہے پوری طرح قادر ہے. یہ ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے 4 صفات کا دعویٰ کیا گیا ہے. 4 صفات. ایک تو کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتہا درجے کی کامل صفات کا مالک ہے، سب سے بالا و برتر ہے، جیسے تبارک سے معلوم ہو رہا ہے نا. اور ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہے، جیسے الملک سے یہ معلوم ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، جو شیء قدیر سے معلوم ہو رہا ہے. یہ آیت ہے الذی مطلب کیا ہے، جس نے، خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری. لیبلو لام کا مطلب تو ہو گیا تاکہ، اور یبلو مطلب آزمائش کرے، کم تمہاری، ایکم تم میں سے کون، احسن عملا اچھے عمل کرتا ہے. احسن مطلب ہوتا ہے اچھا، اور عملہ مطلب عمل. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے. العزیز کا مطلب ہوتا ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہو، اسے کہا جاتا ہے العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. الغفور بہت بخشنے والا. یعنی اس آیت کے اندر ایک دو باتیں ہیں سمجھنے کی. یعنی اس آیت میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہاری آزمائش کے لیے. موت بنائی تاکہ آدمی کو استحضار رہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور اسی کا استحضار کرتے ہوئے اسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملے، اچھے اعمال وہ کرے. اور زندگی دی، جس میں بھی آزمائش ہے زندگی دینے میں بھی، کہ قدم قدم پر زندگی میں اسے اپنا عاجز ہونا معلوم ہو کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں عاجز ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے قادر مطلق ہونے کا استحضار کہ وہ بڑی قوت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، یہ اس کے ذہن میں آئے. تو زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. آگے بتایا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اعمال جو نا اگر کم بھی ہوں، یعنی جو نفلی چیزیں ہیں، نیکی والی چیزیں ہیں، نیک کام، ایک تو فرائض و واجبات ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں وہ اگر کم ہوں لیکن اچھے طریقے سے ہوں تو یہ زیادہ اولیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے.
ایک یہ کہ بہت زیادہ ہوں لیکن اچھے طریقے سے نہ ہوں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو ہے نا، وہاں پر گنتی نہیں ہوگی، گنا نہیں جائے گا اعمال کو، بلکہ تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ بسا اوقات چھوٹی سی نیکی ہوگی، چھوٹا سا عمل ہوگا، آدمی نے اخلاص سے کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، تو وہ عمل ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ آزمائش کے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے۔